السلام علیکم، امید ہے دوستو آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرا تو گلا بھی خراب ہے فی الحال، کوشش کر رہا ہوں دوائیوں سے بھی اور دعاؤں سے بھی کوئی بہتر ہو جائے، لیکن فی الحال ایسے ہی چل رہا ہے۔ دوستو عمران خان صاحب نے اب سر عام جو معافیاں ہیں نا وہ مانگنی شروع تو کر دی ہیں۔ جس دن صاحب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے ہیں نا، جیل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چلو جو چند گھنٹے کی عمران خان صاحب کو رکھا تھا، وہ غرور اور جو تکبر تھا نا عمران خان کا، وہ کافی حد تک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، فوجی تنصیبات پر حملہ آ، جو ہوا، اس کی پہلے دنوں میں انہوں نے مذمت تو نہیں کی، بلکہ ہمیں اور حکومت کو یہ ڈراتے رہے کہ اگر مجھے دوبارہ اریسٹ کیا گیا تو پھر دوبارہ اسی قسم کے حملے ہوں گے، مطلب دوبارہ پھر ریئیکشن آئے گا۔ دوبارہ ریئیکشن کا مطلب یہی ہے نا کہ دوبارہ پھر حملے ہوں گے۔ اگر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو پھر مطلب کسی اور کور کمانڈر ہاؤس کو یا کسی اور تنصیبات کو جلایا گرایا جائے گا، لیکن حکومت بھی اس دفعہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں عمران خان کا انتظام کرنے کا پورا انتظام کر رہی ہے۔ عمران خان کا غرور، تکبر اور اکڑ اتنی جلدی ٹوٹ جائے گی، یہ عمران خان نے خود بھی شاید نہیں سوچا، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ زرداری نے بہت خوب جملہ بولا تھا کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا، آپ نے خود گرنا ہے حضور والا۔ آج عمران خان بار بار مذمت کر رہا ہے، معافیا مانگ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کو جلانا ایک بہت بڑی غلطی ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان کی معافی اور مذمتوں کی اب پرواہ میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے، ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فیوچر کی بات ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی جب کوئی ایسا دوبارہ سر پھر آئے گا نا تو وہ یہی سوچے گا کہ عمران خان کو یا اس وقت جو لوگوں نے یہ کام کیا تھا اسے کچھ نہیں کہا گیا تھا، تو شاید وہ بھی یہی غلطی کرے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے آگے جانا چاہیے، اور اگر آج آپ نے عمران خان کو معاف کر دیا تو ان بچوں کا پھر کیا قصور ہے جس کو عمران خان نے بہکایا تھا، جو عمران خان کی شیطانی تقاریر سننے کے بعد جذباتی ہو کر یہ قدم اٹھا کر گئے تھے۔ اگر آپ نے عمران خان کو معاف کرنا ہے تو پھر آپ کو ان بچوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا، پھر بڑا دل کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے خیال میں نہ تو یہاں پہ عمران خان کو معاف کرنا چاہیے اور نہ ہی ان بچوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا سوال ہے۔ اگر آج آپ نے یہاں پر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو کمزور دکھایا، ڈھیلا دکھایا، معافیاں دینے کے چکر میں پڑ گئے، تو خدارا آنے والے وقت میں اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، عمران خان انسان بن جائے، آپ کی معافی سے وہ کہ اس کو معاف کرنے سے وہ سدھر جائے گا، یہ بھول ہے آپ کی بہت بڑی۔ عمران خان کی تاریخ ہے پلٹ کر دھوکہ دے کر وار کرتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب یہاں پہ ایک اور بڑی باریک قسم کی کاروائی ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ معافیا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آرمی چیف کے خلاف امریکہ سے وہ جو لوبنگ ہے ان کے خلاف وہ کروائے جا رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد جسے عمران خان نے بہت بھاری رقم، وہ تو نظر آ رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جس طرح وہ عمران خان کی روز حمایت کر رہا ہے۔ روزانہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹر پر زہر اگلتا ہے۔ آج پھر اس نے آرمی چیف سے متعلق زہر اگلا ہے کہ آرمی چیف پر سنگین الزام لگایا ہے۔ اس سے پہلے وہ جنرل آصف منیر سے استعفیٰ بھی مانگ چکا ہے، حالانکہ اس کی اوقات کچھ نہیں ہے، اس کی سوائے اوقات جو افغانیوں کی ہوتی ہے، سوری میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی افغانی کو غصہ آئے گا تو وہ نکال لے مجھ پہ، جو افغانیوں کی اوقات ہوتی ہے پیسے لو اور کچھ بھی کروا لو ان سے، تو وہ اس کی یہی اوقات ہے، وہ پیسے لے رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہے، جس کو جہاں ملتا ہے۔ لیکن ہم اس کو کیا کچھ کہیں، ہمارا اپنا گندا ہے، ہمارا اپنا گندا پیسے دے کر اس سے کروا رہا ہے، تو اس سے ہم کیا کہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عادل راجہ، زلمے خلیل زاد، سلیمان احمد جو وہ مراسی ہے اور دیگر بھگوڑوں کا بھی ایک ہی جگہ ہے، یعنی انہیں ایک ہی جگہ سے کمانڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور اگر آپ عمران خان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ عمران خان معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو معافی بالکل نہیں ملنی چاہیے۔ اب ذرا عمران خان کے عدالتی سہولت کاروں کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان کو سہولت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ جناح ہاؤس کیس میں عمران خان کے 3 مقدمات میں 2 جون تک ضمانت ہو گئی ہے۔ عدالتیں دیدہ دلیری کے ساتھ سہولت کاری فراہم کر رہی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کی محبت میں یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پنجاب حکومت نے ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج پنجاب کابینہ کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کی سہولتیں دینے والے ایک جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
اس زد سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے داماد فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے میں ملوث ہیں۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نامزد ملزموں کی غیر قانونی غیر آئینی سہولت کاری کا فیصلہ بھی چیلنج کیا جائے گا۔ ادھر زمان پارک سے کل 8 دہشت گرد پکڑے گئے جو پولیس آپریشن کے ڈر سے زمان پارک سے فرار ہوتے ہوئے نہر سے پکڑے گئے تھے۔ آج پھر مزید، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان چاہتے یہ ہیں کہ جو یہ اس وقت شور چل رہا ہے کہ کیمروں کی موجودگی میں تلاشی دی جائے، اب ظاہر ہے عمران خان نے وہ آہستہ آہستہ سارے وہاں سے نکالنے ہیں، تو اس لیے وہ دہشت گرد بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 2 دہشت گرد کور کمانڈر ہاؤس جبکہ 4 عسکری ٹاور میں ملوث ہیں۔ دیکھیں یہ جو بچوں نے کیا یہ غلط ہے، لیکن وہاں پہ ان بچوں کو ماحول بنا کر دیا گیا تھا۔ یہ جو یاسمین راشد صاحبہ لبرٹی سے لوگوں کو لے کے گئی تھی نا، وہ جو دہشت گرد تھے نا، وہ جو ٹرینڈ دہشت گرد تھے وہ آلریڈی وہاں پر موجود تھے، ان کو تو پتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے نا، تو وہ وہاں پر آلریڈی ماحول بنا رہے تھے۔ بچے تو ان کے بہکامے بھی میں آوے نا، میں بچوں کی بالکل کسی بھی جگہ پہ وکالت نہیں کر رہا، ان بچوں کو عبرت کا نشان ضرور بنانا چاہیے۔ ان کے ماں باپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کیا ہو رہا تھا۔ یہ جو روتے بلکتے ماں باپ نظر آتے ہیں نا ہمیں، وہ ہمیں ان سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کو معافی اس لیے نہیں ملنی چاہیے، یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے۔ کیا کل پھر اس طرح اٹھ کے بچے حملہ کر دیں گے، ہم ان کو پھر معاف کر دیں گے؟ ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ان ماں باپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کا مجھے پوری طرح احساس ہے، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تکلیف سہنی پڑے گی کیونکہ آپ کے بچوں نے اس ملک کو تکلیف بہت بڑی دی ہے۔ اچھا جی، ادھر کمشنر لاہور ڈویژن کی سربراہی میں مذاکراتی ٹیم آج زمان پارک پہنچ رہی ہے جی۔ 400 پولیس اہلکار ان کے ساتھ جائیں گے اور میڈیا کیمروں کی روشنی میں زمان پارک کی تلاشی لی جائے گی۔ وقت کیسے کیسے تکبر کے غرور پر خاک ڈالتا ہے۔ ایک وقت تھا زمان پارک نو گو ایریا تھا، اب میڈیا کے کیمروں کے ساتھ تلاشی ہوگی اور عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ آ کر تلاشی لے لیں۔ جی ابھی عمران خان کو ہوش آیا ہے کیونکہ عمران خان کوئی نہر کی طرف بھگا رہا ہے، کوئی چودھری اعتزاز صاحب کے گھر پہ گھسیڑ دیے ہوں گے، کوئی آگے پیچھے کر دیے ہوں گے، یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو عمران خان، اچھا جی مطلب ایک تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ کل تک عمران خان کی جو ریڈ لائن تھی نا، اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ آؤ خدا کے واسطے میرے گھر کی تلاشی لو، مجھ سے بات کرو، مجھے معاف کر دو کسی طرح سے، اور کل تک جو وہ کہتا تھا وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں تو عمران خان سمیت پی ٹی آئی کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دینے والا جج رو پڑا۔ میاں گل حسن نے کہا کہ قانون کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، قانون پر عمل ہونا چاہیے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی سب سے پہلے آپ قانون پر عمل شروع کریں، جس پر مصروف رو پڑے کہانا شروع کیا۔ ہم تو ٹاک شو میں اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جس طرح کی سہولت کاری یہ کر رہے ہیں یہ ابھی بہت پچھتائیں گے، یہ خود فوجی عدالتوں کا جواز پیش کر رہے ہیں۔ ادھر وزارت دفاع نے ابتدائی طور پر متعلقہ قانون کے تحت 5 خصوصی عدالتوں کے قیام کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قانون کے تحت 3 فوجی عدالتیں راولپنڈی 2 لاہور قائم کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ کے دائرہ کار میں آنے والے کیسز کی حیثیت کیا ہوگی۔ وفاقی کابینہ خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق جو آج منظوری دی گئی ہے، خصوصی عدالتیں فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، جو خصوصی عدالتوں کے خلاف فیصلوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں حق حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ دیگر خبروں میں عمران خان کی بہن علیمہ خان پھر کہتی پھر رہی ہیں کہ ان کو، اچھا میں نے وہ کلپ دیکھا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو عمارتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ انسان کون سا انسان؟ تیرے بھائی کی حکومت میں جس طرح لوگوں کو مارا پیٹا گیا تجھے اب انسان یاد آ رہے؟ اور ان انسانوں نے عمارت ہے، یہ جناح ہاؤس آپ کو عمارت لگتی ہے تو کھولے، پھر آگ لگانے دے بنی گالہ کو اور آگ لگانے دے زمان پارک کو، یہ بھی تو عمارتیں ہی ہیں نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمارتوں کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آگ لگانے دیں ان کو بھی، لوگوں کی جانوں کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ محترمہ جناح ہاؤس کو صرف ایک عمارت قرار دے رہی ہے، اندازہ کریں ذرا ان کی۔ اور مصوفہ اس وقت جناح ہاؤس میں موجود تھی، عظمیٰ بی بی جو ہے وہاں پر جو تھی وہ کہتی میں وہاں پر تھی، اندازہ کریں ذرا۔ کیا عمران خان کی بہنوں پر بھی کیس رہے گا کوئی؟ ان کو بھی فوجی عدالتوں میں لے کے جائے گا؟ کیونکہ آپ وہاں پر کیا کر رہی تھی بھائی؟ کیا بہت سارے بچوں کو، میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ایسے لوگوں کی موبائل لوکیشنوں سے اٹھائے جا رہے ہیں
جو وہاں پہ کورنگ کر رہے تھے، فرض کیا میں اگر کور کر رہا تھا تو مجھے بھی اٹھا کے لیتے کیونکہ میرے موبائل کی لوکیشن وہاں پر تھی. تو عمران خان کی بہن کو تو باقاعدہ ایک پورا بیان دے رہی ہے کہ میں وہاں پر موجود تھی. تو کیا ان کو بھی کوئی پکڑے گا؟ خیر، خود آگ لوا کر اب مذمت کر رہے ہیں، بلکہ جناح ہاؤس کو ایک امارت قرار دے کر ایک غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنی خواتین گرفتار ہوئی، علیمہ خان اور اس کی بہن ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئی؟ آخری خبر یہ ہے کہ عمران خان بڑا NR مانگ رہا ہے، بیرون ملک جانے کی درخواست کی ہے. عقیل کریم ریڈی کا پیغام بھیجا ہے جسے ریجیکٹ کر دی گیا ہے. جسے باہر جانے کی اجازت نہ ملی تو موصوف نے شور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے باہر بھیجا جائے. میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. عمران خان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. اگر آپ نے عمران خان کو معاف کر دیا تو یہ قوم آنے والے وقت میں شاید آپ لوگوں کو اس لیے معاف نہ کر سکے کیونکہ اس کے جو ہے نا اثرات بعد میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے بھی دعا کریں. میری بھی کچھ صحت گڑبڑ ہے، ٹھیک ہو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا کرے گا. ہر دفعہ اس لیے کہنا پڑتا ہے، کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو یاد کروانے کے لیے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیں. خدا حافظ.